السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم اب قرآن پاک کی کچھ آیات پر بھی نظر ڈالتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ ایک آیت سورہ شورا آیت نمبر 30، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مصیبت تکلیف انسان پر آتی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اب اس سے ہم کافی سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان کے ہاتھوں کی کمائی کیا ہوتی ہے، پھر کچھ ڈیٹیل بھی اس میں بتائی ہوئی ہے کہ ہر ایک لفظ، ہر ایک سوچ کے کانسیکوینسز ہیں۔ اگر اچھے الفاظ ہیں، اچھی سوچ ہے، اچھے جذبے ہیں، ان کے کانسیکوینسز، ان کے نتیجے اچھے نکلیں گے، اور اگر ایول ہیں تو ان کا نتیجہ برائی کی شکل میں نکلے گا۔ اب برائی، ہر قسم کی برائی ہو سکتی ہے۔ بیماریوں میں آدمی پھنس گیا، اللہ تعالیٰ بچائے۔ مقدموں میں آدمی پھنس گیا، اللہ تعالیٰ بچائے۔ گھریلو جھگڑوں میں آدمی پھنس گیا، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے اس کا، تو ہمیں اس سے بچنا ہے یا نہیں بچنا؟ کہ ایک لفظ بھی ہم منہ سے نکالتے ہیں، سوچ لیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے، اور سائنس یہ کہہ رہی ہے۔ یہ میں آپ کو یہ آپ دیکھ لیں گے کہ ڈیٹیل میں بھی آپ پڑھ سکیں گے۔ اب اس صورت کا نام بھی آپ تک پہنچ گیا، آیت کا نمبر بھی آپ تک پہنچ گیا۔ آپ اور تفسیر بھی اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں تاکہ اور نالج ہو آپ کا، اور اس ٹاپک پر اور ویژن ہو، اور پھر لوگوں کو بھی بتائیں۔ ہمارا مقصد تو بچانا ہے کہ نقصان سے بچ جائیں، صرف مقصد یہی ہے۔ کسی نہ کسی طرح ہم لوگ جو ہم اپنے ہاتھوں سے نقصان کر رہے ہیں اس سے تو بچ جائیں۔ تو یہ آیت آپ ضرور پڑھیے گا، اور اس میں بڑی ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے ہر چیز۔ تو یہ آپ پڑھ لیجیے گا، یہ کافی ڈیٹیل میں اس کے جو کمنٹری ہے نیچے وہ بہت غور سے پڑھنے والی ہے۔ آیت کے مطلب بھی پڑھیں اور وہ بھی پڑھیں۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے سورت نمبر رات RAD، اور آیت نمبر ہے 31۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ غلط کام کرنے سے جو ایک مصیبت انسان کے پیچھے ایسی لگتی ہے کہ وہ ہر وقت اس کا پیچھا کرتی ہے، اس کا پیچھا کرتی ہے اس کا، چاہے وہ آفس میں جا رہا ہے، چاہے وہ کلبز میں جا رہا ہے، کہیں بھی جا رہا ہے، یہ مصیبت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ اور بات ہے کہ انسان سمجھتا نہیں ہے۔ تو یہ والی صورت بھی آپ اس کو غور سے پڑھیے گا۔
یہ بہت ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ان پر تو ہمیں بہت غور کرنا ہے. اس کی کومنٹری میں آپ یہ کومنٹری میں تھوڑا سا یہ بھی ہے، اس پر بھی ذرا آپ نظر کیجیے گا. یہ جس پہ میں نے بریکٹ کر دیا ہے یہ بھی ذرا غور سے پڑھ لیجیے گا. یہ اسی آیت کے بارے میں ہے، سورہ رات کے بارے میں. تو یہ آپ ذرا بہت غور سے پڑھیے. اس میں بہت اچھی چیزیں دی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے ہمارے گھروں میں بھی وہ ہمارا پیچھا کرتی ہے، اور ہر جگہ جو ہم نے غلطی کر دی اب وہ ہمارا پیچھا ہی کرتی رہے گی. تو اس سے ظاہر ہے ہمیں بچنا پڑے گا. اور خوبصورت چیز اب دیکھیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے حل بھی بتا دیا کہ اب اتنی مصیبتوں سے، اتنی غلطیوں سے ہم بچیں کیسے. بڑی خوبصورت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان ہے. یہ بھی میں آپ کو یہ ابھی دکھا دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھائی اور برائی برابر نہیں. برائی کو ہم نے ختم کرنا ہے اچھائی سے، اور اچھائی بھی وہ جو بہت بہترین اچھائی ہو. آگے کیا فرمایا؟ یہ خوبی ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے. آگے اور یہ خوبی تو انہی کو ملتی ہے. یہ مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو میں. یہ خوبی تو ان کو ملتی ہے جو بڑے مقام والے ہیں. اب آپ بتائیے، جس نے صبر کر لیا، کسی نے تکلیف پہنچا دی، عام ہے یہ تو آج کل، تو انسان نے صبر کر لیا اور اس کا جواب بھلائی سے دیا. تو ایسے لوگوں کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ بڑے مقام والے لوگ ہیں. عام تاثر تو یہ ہے یہ تو دب گیا، یہ تو کمزور ہے. آپ خود سوچیے، جس کو اللہ نے کہہ دیا بڑا مقام والا بندہ ہے یہ، تو ہم اسے کیا کہیں؟ حل بھی ساتھ بتا دیا. انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. لیکن جب ایک چیز سامنے آ جائے کہ بندے تو اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کر رہا ہے، اگر تیرا نقصان ہوگا تو ساتھ ہی بچے بھی تو سفر کریں گے نا، تو اکیلا تو نہیں سفر کرے گا. تو یہ بس میری یہ گزارش ہے کہ خدا را ان چیزوں پر غور کیجیے، ان چیزوں پر غور کیجیے. اور ان دونوں ویڈیوز میں اگر آپ کوئی ایسی چیز چاہیں وہ ضرور مجھے مطلع کیجیے کومنٹس میں، کہ جس سے بہتری ہو سکے. کسی کے خلاف کوئی بات کرنا، نیت کیا ہے اور انداز کیا ہے. کسی غلطی کو صحیح کرنے کے لیے ایک آپ کا انداز چاہیے، الفاظ کا چناؤ چاہیے، اور سب سے بڑی چیز نیت چاہیے. تو مجھے ضرور مطلع کیجیے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی. اور یہ بات کرنے والے کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر وہ کسی اختلاف کو خوشی سے قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب اس نے جو بات کی ہے وہ صحیح نیت سے کی ہے. تو
میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ کوئی اچھائی جس سے ہو سکے آپ تھرو کومنٹس مجھے ضرور بتائیے گا. اور آخر میں صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے سارے کام آسان کر دے. بہت مشکلات ہیں، بہت مشکلات ہیں، تیرے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا. بس ہماری مدد فرما اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. بہت ہم نے غلطیاں کی ہیں، بہت غلطیاں کی ہیں، بے شک ہم مانتے ہیں. ہماری ساری کوتاہیوں کو معاف کر دے. آمین ثم آمین.